اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ہمارا رخ اس وقت چین کی طرف ہے، جھکاؤ چینی بلاک کی طرف سے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دعووں کی تو بات جو ہے حکومتیں سیاست کرتی ہیں، اس میں دعوے بھی کرتی ہیں، وہ وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، آپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، خصوصاً جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس کے تحت بھی کئی بار ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلوبلائز ورلڈ میں نہیں ہیں، اس گلوبلائز یونیپولر ورلڈ میں نہیں ہیں. گلوبلائز میں ہو یا نہ ہو، یونیپولر میں نہیں ہے. یہ اب وہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں صرف ایک چودھری تھا. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا میں، اور ہم اس دنیا میں بھی نہیں ہیں کہ جہاں فیصلہ ہو گیا کہ اب چودھری کون ہوں گے. آج لگتا ہے آپ کو کہ صرف چین اور امریکہ کی گیم ہے، لیکن میں اس وقت کوئی ایکسپرٹ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسے ہی رہے گا. ہم ایک تغیر اور چینج کی دنیا میں ہیں، اور اس دنیا میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم پگ لیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ٹیم چوز کرنے کے لیے اٹ از ٹو ارلی، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا کی بساط جو چینج ہو رہی ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گی. تو پاکستان جو ہے اس کے لیے میرا تو موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے بڑے عرصے سے کہ چین اور امریکہ کی جو کشمکش ہے اس میں پاکستان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سائڈ چوز کرے. پاکستان کو اور دوسرے ہمارے ایسے ملکوں کو کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جہاں ہم ہر ایک سے بات کرتے رہیں، اور جہاں پاکستان کا مفاد نظر آئے وہاں جائیں، لیکن کسی کو یہ نہ کہیں کہ یار ہم تم سے کٹی کر رہے ہیں کیونکہ ہم دوسرے کی سائڈ پہ. یہ وہ کولڈ وار والی دنیا نہیں ہے کہ جہاں ہم نے ایک سائڈ چوز کرنی ہے. یہ بیلنس آف پاور کی دنیا ہے جہاں ابھی بہت تغیر آئے گا. امریکہ میں بھی آئے گا، چین میں بھی آئے گا، شاید روس میں بھی آئے گا، شاید بھارت میں بھی آئے گا، شاید ایشیا میں بھی آئے گا، شاید آسٹریلیا میں بھی آئے گا. سو ممالک کو اس وقت اپنے آپشنز اوپن رکھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب ہم آئی ایم ایف کو لاسٹ لینڈنگ ریزورٹ کہہ رہے تھے تو ہمارے یہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کیونکہ ریسکیو کے لیے نہیں آیا، ہمارے فائنانس منسٹر سمیت بہت سے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آئی ایم ایف نہیں آتا تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. اور آج جب ہم رشیا سے آئل چینی کرنسی کے اندر لے رہے ہیں تو کیا ہم چین کو ایز این آلٹرنیٹیو دیکھ سکتے ہیں؟ یار دیکھیں، غریب آدمی کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. اس مجبوریوں کو آپ آلٹرنیٹیو کہہ لیں تو آپ کی مطلب آپ کا ظرف ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن غریب آدمی ہو یا غریب ممالک ہوں، وہ آلٹرنیٹیو کی گیم نہیں کھیلتے، وہ مجبوریوں کی گیم کھیلتے ہیں. پاکستان کی مجبوری ہمارے اقتصادی حالات ہیں، پاکستان کی مجبوری ہمارے آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنس ہے. یہاں جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پالیٹکس کر رہا ہے، یقیناً کر رہا ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حالات ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اتنے خراب ہیں کہ ہم یہ 2 بلین 3 بلین کے پیچھے آئی ایم ایف کے محتاج ہیں. بٹ فار واٹ ریزن ڈاکٹر صاحب، کیوں آئی ایم ایف لیکن پولیٹیکل رول کیوں پلے کر رہا ہے سر؟ ایک پارٹلی اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا چینج ہے، پارٹلی اس لیے بھی کر رہا ہے، میں یہی بات کرنے والا تھا، پارٹلی اس لیے بھی کر رہا ہے یار کہ دیکھیں، اگر آپ پاکستانی نہ ہو تو آپ پاکستان کی معیشت پہ اعتبار کریں گے؟ آج جو خبریں آپ سارے دن بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، وہ باقی دنیا بھی تو سن رہی ہے نا. جو ہماری سیاست ہے آپ کے خیال میں آر وی کریڈٹ ورتھی؟ اگر ہم ایک شخص ہوتے، آپ اس کو قرضہ دیتے، اپنا پیسہ دیتے. سو ہماری اپنی، میں جانتا ہوں کہ میں سخت بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری اپنی سیاست کی جو قیمت ہے وہ ہماری انٹرسٹ وردینس ہو گئی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ اکنامک ریزنز ہی ہیں یا پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں؟ یقیناً اکنامک ریزن بھی ہیں، پولیٹیکل ریزن بڑھ جاتے ہیں جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ غیر مستحکم ہو. سو اکنامک ریزن بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ یقیناً آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک طرح سے لین کرتا ہے امریکہ کی طرف، کیونکہ اس کی اونرشپ زیادہ امریکن ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ صرف سیاست کی وجہ سے پاکستان سے مشکل کر رہا ہے، کیونکہ وہ کئی ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن یقیناً اس میں چائنا کا بھی ایک شیڈو آتا ہے. لیکن آئی انسسٹ اگین کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ سب بھلا چنگا ہوتا. ڈاکٹر چین صاحب بھی لیکن ویسی چین سیاست کرے گا نا آج اس جیسی خطے امریکہ میں کرتا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. دیکھیے، ایران اور سعودی عربیہ کے مابین ثالثی کرانے میں، افغانی وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں، پھر پاکستان اور افغانستان کے مابین معاملات کو ٹھیک کرنے میں، یعنی چین اس خطے کے اندر تو ایک میجر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ اس لیے بھی کہ سی پیک کے راستے بھی اس کا پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. اور پھر میں جو پوچھ رہا ہوں کہ چینی کرنسی کے اندر پاکستان نے رشین آئل، جو آئل کے کارگوز آ رہے ہیں، یہ آئل ڈپلومیسی کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، 2 چیزیں آپ نے کی، دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلے یہ کہ چائنا کا جو رول ہے وہ اس ریجن میں نہیں، دنیا میں بڑھ رہا. اور چائنا تو ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ایک ہماری ایک وہ اس کی تاریخی وہ بھی ہے. تو یہ ایزیوم کرنا کہ جی ہم چائنا کو اگنور کر سکتے ہیں، امریکہ کے لیے ہم چائنا سے کٹی کر لیں گے، ایسا تو نہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے.
سو چائناز امپورٹنس ریمینس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو کہ ایک کے ساتھ دوستی کا مطلب دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے. دوسری جو آپ کی آئل ڈپلومیسی ہے, دیٹ ٹو از ویری ویری میجر پارٹ آف واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. آئل کی اس میں صرف بات نہیں ہے, جو آپ نے بالکل درست بات کی, کرنسی کی بات ہے. ان اے وے اس وقت جو دنیا کے پاس سوال ہے, ہمارے پاس تو یہ سوال ہے نا کہ آج ڈالر کتنے کا ہے, دنیا کے پاس یہ سوال ہے کہ یار ول ڈالر ریمین دی ریننگ کرنسی, کیا ڈالر ہی دنیا کی سب سے واحد جو ہے امپورٹنٹ کرنسی رہے گا؟ اور یقیناً چین یہ چاہے گا ایز چائنا کہ یوان جو ہے, جو ان کی کرنسی ہے, وہ اب ایک گلوبل پرومیننس اختیار کرے. وہ کہتا ہے کہ یار میں ساری دنیا کو اگر پیسے بانٹ رہا ہوں تو میری کرنسی کے پاس وہ امپورٹنس کیوں نہیں ہے جو ڈالر کی. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ لابنگ بھی کر رہی ہے, جو کانگریس مین ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھے, اور پھر ہیومن رائٹس وائلیشنس پر بھی امریکہ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہاں دفتر خارجہ کے ترجمان کا اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے. وہاں بیٹھ کر آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار میرے خیال میں جو آپ پاکستان میں ایک اس وقت تذبذب اور دکھ کا حالت ہے وہ باقی دنیا میں بھی ہے, اور میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یار اس ملک کا ہو کیا رہا ہے. سو میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ دیر از اے لیک آف ٹرسٹ, اور جو انسرٹنٹی کی جو صورتحال اتنی بڑھ گئی ہے, بات ایک پارٹی دوسری پارٹی کی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ملک جو ہوتے ہیں وہ مستحکم ہوتے ہیں, وہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں. خصوصاً اکنامکس میں دنیا آپ سے پریڈکٹیبلٹی مانگتی ہے. دنیا آپ سے یہ مانگتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کل کیا ہو یا پرسوں کیا ہو, آپ کا ڈالر پرسوں کہاں ہوگا, آپ کی مارکیٹ پرسوں کہاں ہوگی, یا کم از کم مجھے کوئی اندازہ ہو کہ ایک خاص سمت میں جا رہے ہیں. اس وقت جو ہماری بکھری ہوئی پالیٹکس ہے پچھلے 1.5 سال سے, اس سے ایک طرح سے ہمارا اتنا ٹرسٹ جو ہے وہ گر گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے گا بھی, کوئی انویسٹ کرنا چاہے گا بھی, لیکن جو انویسٹر ہے یا جو جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس تو پوری دنیا ہے. وہ اس پوری دنیا میں کیا آپ کا پروگرام دیکھ کے, آپ کی خبریں دیکھ کے یہ تعین کر سکتا ہے کہ ہاں یار پاکستان میں کر لو, یہ ملک جو ہے نا اس میں پیسہ لگانا بالکل ٹھیک ہے. اس فیصلے پہ تو کوئی پاکستانی آج کل نہیں آ سکتا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انٹرنل پالیٹکس سب سے اہم چیز ہے جو ہم فارن پالیسی میں کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے. آج چیئرمین نادرا طارق ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے, جس کے بعد ان کے استعفے کی خبریں گرم ہیں. چیئرمین نادرا طارق ملک نے استعفیٰ دے دیا ہے, اگر دیا ہے تو کیوں دیا ہے, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. چیئرمین نادرا طارق ملک کے استعفے کی خبریں گزشتہ کئی روز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گردش کر رہی تھی, اور آج ان خبروں کی تصدیق ہو گئی ہے. نادرا کے چیئرمین طارق ملک نے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگا ہوا تھا. آج ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کے استعفے کی وجوہات کیا ہے, اس حوالے سے قیاس آرائیاں جاری تھی کہ چیئرمین نادرا نے استعفیٰ دیا ہے یا حکومت ان سے استعفیٰ لینا چاہتی ہے. ایسی کانسپریسیز بھی مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی تھی کہ چیئرمین نادرا کی تعیناتی یعنی ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک ٹگ آف وار بھی چل رہی ہے. لیکن متعدد وجوہات ہیں کہ جس بنا پر چیئرمین نادرا طارق ملک نے استعفیٰ ٹینڈر کیا ہے.